بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ میرے بھائیو دوستو، حضرت براء رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اندھیرے میں مسجد میں جانے والوں کے لیے خوشخبری سنا دو کہ قیامت کے دن آخری تک ان کے ساتھ میں نور ہوگا۔ فجر کی نماز جیسا اندھیرے میں ہوتی، اس کے لیے خوشخبری سنا دینے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میرے بھائیو، نمازوں کا اہتمام بہت ضروری ہے زندگی میں۔ فجر کی نماز ہو یا ظہر کی یا عصر کی یا مغرب کی یا عشاء کی۔ عشاء کی نماز میں بھی رات اندھیرے کی ہوتی ہے اور فجر کی نماز بھی اندھیرے کی نماز ہوتی ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ ایمان والے اور کفر کے بیچ میں نماز ہی چھوڑنے سے آدمی کفر کے دائرے تک پہنچتا ہے۔ اسی لیے نمازوں کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ عام دنوں میں ہو چاہے رمضان المبارک میں ہو، اس میں نمازوں کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ 5 وقت مؤذن آواز لگاتا، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، سب چیزیں چھوٹی ہیں، جیسا فرماتا کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، دنیا اور آخرت کی کامیابی حق سبحانہ و قدوس نے نماز کے اندر رکھی۔ نماز آدمی اخلاص کے ساتھ میں پڑھے گا، خشوع اور خضوع کے ساتھ میں پڑھے گا، اللہ کی طرف پورا اپنے جسم کو، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، نماز کے اندر جو فرائض ہے وہ فرائض کو پورا ادا کر کے، جو سنت ہے وہ سنت کو پورا ادا کر کے ایک ہی طرف متوجہ ہو کے یہ دھیان میں رکھے گا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور اس بادشاہ کے دربار میں ہوں جو بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، اللہ رب العزت کا۔ تو پھر نماز میں مزہ آتا ہے۔ نماز تقوی والی بنتی ہے۔ آپ سیرت کو اٹھا کر دیکھ لیں، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسی نماز پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی لمبی نماز پڑھتے تھے انفرادی میں۔ تمام احکام اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بھیجا۔ جیسے زکوٰۃ کا مسئلہ ہے تو حکم دنیا کے اندر بھیجا، جیسے شراب کو حرام کیا گیا دنیا کے اندر حکم بھیجا، جیسے چوری پر سزا بتائی گئی دنیا کے اندر بھیجا، جیسے زنا پر سزا بتائی گئی، شادی شدہ کے ساتھ میں کیا معاملہ کیا جائے گا اور غیر شادی شدہ ہوگا تو اس کے ساتھ میں کیا معاملہ کیا جائے گا، اس کی سزا اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، وحی کے ذریعے دنیا میں بھیجا۔ روزے فرض ہوئے تو دنیا میں بھیجا اس کا بھی حکم کہ رمضان آئے گا، 1 مہینہ سال میں، اس میں تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا اوروں پر فرض کیے گئے، اور روزے کس طریقے سے رہنا، کیسے رہنا بتایا گیا، کس وقت سے کس وقت تک رہنا وہ بھی بتایا گیا، اور روزے کے اندر تم کس چیز کے پاس جا سکتے، قریب حلال چیز بھی تمہارے لیے روک دی گئی جب تک تم روزہ نہ کھول لو، جب تک تم روزے سے نہ نکل جاؤ۔
جیسا روزے کی حالت میں آدمی عام دنوں میں پانی بے تکلف بے جھجک پانی پی سکتا، لیکن روزے کی حالت میں نہیں پی سکتا. جیسا آدمی عام دنوں میں جب چاہے کھانا کھا سکتا، لیکن روزے کی حالت میں جب چاہے کھانا نہیں کھا سکتا، کیونکہ روزے میں قید لگاتی ہے کہ یہ تم کھانا نہیں کھا سکتے. ظہر میں کھانا کھاتے تھے، پہلے کھانا نہیں کھا سکتے. جیسے صبح 10 بجے کا ناشتہ کرتے تھے، اب ناشتہ نہیں کر سکتے. اس طریقے سے قید لگا دی ہے کہ اب تم یہ کام نہیں کر سکتے. روزے کی جب پوری وقت ہو جائے، جیسا کہ 4 بجے رات کو سحر کیا آپ نے، مغرب سے 7 بجے سے 4 بجے رات تک آپ کے وقت تھا، آپ کے پاس آپ کی مرضی چلتی تھی. اس کے اندر آپ جب چاہے جیسے چاہے کھانا کھا سکتے، حلال چیزیں خرید جا سکتے تھے. اب اس کے بعد میں جب تم 4 بجے کے بعد میں جب فجر کی اذان ہو گئی، جیسا وقت مقرر ہے، اب اس کے تم قریب آ گئے تو تمہارا اختیار نہیں چلے گا، اس میں اللہ کا اختیار چلے گا. اللہ نے جیسا حکم دیا وہ حکم چلے گا. نماز کے اندر بھی جیسے کہ آدمی رکعت بن لیا، اللہ اکبر، اب نماز کے اندر رکعت بننے کے بعد میں آدمی کی باہر کی زندگی کی بات نہیں چلے گی. جیسا آدمی نماز سے پہلے کی حالت میں کھڑا ہو کر ادھر ادھر دیکھ سکتا تھا، نماز میں نہیں دیکھ سکے گا، کیونکہ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے. اللہ کا حکم پورا ادا کریں، وہ حکم ادا کریں جو تمام احکام کو اللہ نے زمین پہ بھیجا. نماز دینے کا وقت آیا تو ساتوں آسمان پر دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر دیا. اب وہاں نہیں چلے گی. اب تم رکوع میں گئے تو رکوع میں جہاں دیکھنے کا حکم ہے وہاں دیکھنا پڑے گا. تم ادھر ادھر دیکھ نہیں سکتے. کسی نے آواز دیا تو اس کی آواز کا جواب نہیں دے سکتے. ہاں، اگر تم نماز کی حالت میں نہ ہوتی، کھڑے ہوتے، اگر کوئی آواز دیتا تو تم اس کی آواز کا جواب دے سکتے تھے، لیکن نماز کی حالت میں آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے. آپ سجدے میں چلے گئے، سجدہ جیسا حکم کرنے کا دیا گیا، آپ سجدے میں جا کے سو نہیں سکتے. عام حالت میں سو سکتے، لیکن سجدے کی حالت میں سو نہیں سکتے. تسبیح پڑھنے کا حکم دیا گیا تو تسبیح پڑھنا پڑے گا. باہر والے کام نماز کے اندر نہیں کر سکتے. رکعت بن لی، آپ پانی کی پیاس بھی لگ رہی، پانی نہیں پی سکتے. جیسے رمضان کے روزے میں آپ کو پانی کی شدت کی پیاس لگ رہی، برداشت کرنا پڑے گا، اللہ کے واسطے برداشت کرنا پڑے گا. اس کا بڑا اجر اللہ دیتے ہیں. اسی طریقے سے نماز کی حالت میں بھی آدمی کتنی بھی پیاس لگ رہی، جب تک سلام نہیں پھیرا، جب تک نماز سے نکلا نہیں، وہ اللہ سے اس کا تعلق ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیو، نماز کو اللہ کا حکم سمجھ کر پڑھنا ہے. اس کا طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تم کیسے ہاتھ بنو گے وہ بتایا، کیسے تکبیر کہو گے وہ بتائے گا. نماز کے اندر کب داخل ہوگے، نماز سے کب باہر نکلو گے، یہ سب چیزیں اللہ کے نبی نے بتا دی. تم تکبیر کے ذریعے سے نماز میں داخل ہوگی، سلام کے ذریعے سے نماز سے نکلو گے. اب نماز سے نکلے بعد میں تمہارے پانی کی پیاس لگی تو کوئی روکنے والا نہیں، پانی پی سکتے آپ اپنی پیاس کو بجھا سکتے. سنت طریقے میں بجھاؤ گے تو عبادت بن جائے گی. اب آدمی روزے کی حالت میں اس کو بھوک لگی، پانی کی پیاس لگی، کچھ نہیں کر سکتے، صبر کرنا پڑے گا. جب روزے کا وقت ختم ہو جائے گا، جو مدت روزے کی جو وقت مقرر ہے، جیسے کہ مغرب کا وقت مقرر ہے، وہ روزے کا وقت ختم ہو جائے گا تو آدمی اب جب چاہے آدمی پانی پی سکتا، کیونکہ روزے کے باہر آ چکا ہے. جو اللہ سے ایگریمنٹ تھا روزے کا وہ ختم ہو چکا ہے. پھر جب سحری کرے گا، پھر جب فجر کی اذان ہوگی، پھر وہ وقت چالو ہوگا.
آدمی اپنی چاہت کی زندگی روزے میں نہیں جی سکتا. آدمی چاہ کہ مجھے یہ کھانا دل بھر رہا، وہ نہیں کر سکتا. کسی کے پاس مہمان چلے گیا تو روزے کی حالت میں مہمان بھی روزہ، میزبان بھی روزہ. مہمان نوازی کیسے کرو گے پھر؟ اس سے بات چیت کے ذریعے. اگر روزے میں افطار کی دعوت دی ہے، اس کی دعوت تک رہا آدمی، تو جب مہمان نوازی افطار میں کرو، کھجور سے روزہ کراؤ، جتنی طاقت ہے اس طاقت سے اس کی مہمان نوازی کرو. کھانا کھلاؤ افطار کے بعد میں. اگر تم کھانے سے پہلے اس سے کہو گے کہ افطار سے پہلے تم کھانا کھاؤ، تو اس کی کوئی نہیں چلے گی، کوئی اس کی بات نہیں چلے گی، کوئی قابل معتبر بات نہیں ہوگی اس کی. کتنا مبارک مہینہ اللہ نے عطا فرمایا. اگر آدمی دن میں کسی کے پاس مہمان جا رہا تو یہ آدمی سمجھ سکتا، مہمان جس کے نے گیا وہ آدمی بھی سمجھ سکتا، یہ بھی روزہ میں بھی روزہ. اب اس کا اکرام کیسا کیا جائے؟ اس کا اکرام کیا ہے؟ افطار کے وقت میں اکرام کیا جائے گا. اس کا اکرام اگر خالی بغیر افطار کے بغیر جا رہا، محبت سے بات چیت، آپس کے تعلق کی بات چیت سے اس کا اکرام کیا جائے گا. اس طریقے سے کیا پیارا مہینہ اللہ نے عطا فرمایا اس امت کو، رمضان کا مہینہ. اور تمام دیکھ لو غیر بھی اس کا اکرام کرتے ہیں رمضان کے مہینے کی. اسی لیے روزے کا مہینہ بڑا مہینہ، اور میں تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک ہے. اس کی فضیلت بڑھا دی گئی، اس کی ہر عمل کی فضیلت بڑھا دی گئی نیک عمل کی. شیاطین کو قید کر دیا گیا. شیاطین چاہے تو بھی باہر پھر نہیں سکتے، انسان کو بھٹکا نہیں سکتے، لیکن شیاطین کو قید کرنے کے باوجود وہ قید میں رہ کر خاموش نہیں رہتے. وہ انسانوں کو بہکانے کی ترتیب سوچتے رہتے. بھئی 11 مہینے ہم نے محنت کی، اب بیٹھ کر آرام کرو، ترتیب سوچو. ان آدم کی اولاد کو کیسا بہکائے، نئے طریقے ان کے ساتھ میں کیسا لے کر آئے. جب آزاد ہوں گے شیاطین تو نئے طریقوں سے انسان کو بھٹکائیں گے کہ کس طریقے سے ان کو بہکایا جائے، کس طریقے سے ان کو اللہ کے حکم سے غافل کیا جائے، کس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے انہیں ہٹایا جائے، کس طریقے سے انہیں نمازوں کے ذریعے سے ہٹایا جائے، کس طریقے سے والدین کے ساتھ مثبت سلوک سے روکا جائے، کس طریقے سے میاں بیوی کے تعلق کو خراب کیا جائے، کس طریقے سے انہیں جنت سے ہٹا کر جہنم میں لے جانے والا پورا بنا دیا جائے. یہ ترتیبیں لوگ سوچتے رہتے. سال بھر محنت کرنے کے بعد یہ ایک مہینے کے اندر پوری سال کی ترتیبیں سوچتے رہتے شاید. اسی لیے میرے بھائیو دوستو، رمضان میں اللہ رب العزت سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگو. دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگو اللہ رب العزت سے. اللہ عزتوں کے دینے والی، ذلتوں کے دینے والی، محبتوں کے بڑھانے والی، عافیتوں کے دینے والی اللہ. اس طریقے سے شیاطین اللہ کے حکم پر بھٹکانے کی سوچتے، آدم کی اولاد کو بھٹکانے کی سوچتے کہ آدم کی اولاد کو کیسے بھٹکائے، کیسے اللہ کے حکم سے روکے. لیکن ہمیں بھی اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما دے، یا اللہ ہر برائی سے ہماری حفاظت فرما دے. رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، اللہ کا مہینہ ہے رمضان. روزی بڑھا دی جاتی اس کے اندر. افطار کے وقت میں دعا کرے، نماز کے وقت میں دعا کرے، ہر حالت میں اللہ سے دعا کرتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے. اللہ عطا کرنے والے، اللہ راحتوں کے دینے والے، اللہ عافیتوں کے دینے والے، سکون کے دینے والے، چین کے دینے والے، سب کچھ کے دینے والے اللہ. اللہ سے اپنی حاجتوں کو طلب کرو، اللہ سے مانگو. اللہ پاک مجھ کو اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 5 وقت نماز پڑھنے والا بنا دے، رمضان کے مہینے کا احترام کرنے والا بنا دے، رمضان میں تراویح پڑھنے والا بنا دے،
قرآن پڑھنے والا بنا دے، ہر نیکی سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے، آمین الحمدللہ۔